السلام علیکم، میں ہوں گل بہادر خان۔ عموماً جب ہم ڈاکٹر کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسے انسان کا خاکہ نمودار ہوتا ہے جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوتا ہے، یا وہ انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی دوائی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ آپریشن میں مصروف ہوتا ہے۔ آج ہم جن ڈاکٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بالکل اس ڈاکٹر سے مختلف ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے مختلف ہیں؟ کیا یہ انجیکشن نہیں لگاتے، آپریشن نہیں کرتے، تو پھر کیا یہ جادو سے علاج کرتے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ قدرتی ڈاکٹرز ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے سورج۔ سورج ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو صدیوں سے بنی نوع انسان تو کیا تمام جانداروں کا مفت میں علاج کرتا آ رہا ہے۔ سورج کی نہ صرف روشنی بلکہ حرارت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت انسان کو وٹامن ڈی عطا کرتے ہیں، اور یہ وٹامن ڈی انسان کے پٹھوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت 1 گھنٹہ سورج کی روشنی میں واک کرنا انسانی نیند کو بہت بہتر بناتا ہے، اور سورج کی روشنی کے بے شمار فوائد ہیں، لہٰذا اس کو ہم ایک قدرتی ڈاکٹر کے طور پر مان سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے آرام۔ آرام بھی ایک قدرتی ڈاکٹر ہے۔ آرام یعنی ریسٹ کرنے سے انسان کا سٹریس کم ہو جاتا ہے، انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، انسان کی تھکن دور ہو جاتی ہے، ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ دنیاوی معاملات، سٹریس، انزائٹی سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ایک دوسری دنیا میں کچھ وقت گزار کے جب واپس آتا ہے تو وہ مکمل اپنے آپ کو ریفریش محسوس کرتا ہے۔ اور نیند قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ نیند کے دوران ہمارے جسم کی، ہمارے اندرونی اعضاء کی قدرتی طور پہ ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ جو بھی ہمارے اعضاء، انٹرنل آرگنز ہم یوز کرتے ہیں، ان کی قدرتی طور پہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو اور فریش محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا آرام بھی ایک قدرتی ڈاکٹر ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ورزش یعنی ایکسرسائز۔ ایکسرسائز بھی ایک قدرتی ڈاکٹر ہے، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جیسے کہ شوگر، کولیسٹرول اور کئی طرح کی ذہنی بیماریاں، سٹریس وغیرہ۔ ہر بیماری کے لیے مختلف قسم کے ایکسرسائزز ہوتے ہیں، اور اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، اور صدیوں سے ہوتا بھی آ رہا ہے، اور اس پر بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ ورزش سے سٹریس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول جسم کی جو اضافی چربی ہوتی ہے، تو جب انسان ورزش کرتا ہے، اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کا کولیسٹرول پگھلتا جاتا ہے۔ اسی طرح سٹریس کم کرنے کے لیے بھی، اسی طرح شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی واک اینڈ جاگنگ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ یہ بھی قدرتی علاج ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے خوراک یعنی فوڈ۔ خوراک زندگی کی بنیادی اکائیوں میں سے ایک ہے، اسی کی وجہ سے جاندار زندہ رہتا ہے۔ خوراک ہر جاندار کھاتا ہے۔ ایک مناسب اور متوازن غذا یا خوراک استعمال کرنے سے انسان نہ صرف کئی بیماریوں سے بچ کے رہتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ کئی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو خوراک سے انرجی ملتی ہے۔ خوراک جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو انرجی ملتی ہے وہ مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، جس سے انسان بیماریوں سے بچتا بھی ہے اور بیماریوں سے لڑتا بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک قدرتی ڈاکٹر ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے عزت نفس، جس کو انگلش میں سیلف ریسپیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ ہر انسان کی ہوتی ہے۔ جس بندے کی عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہو،
وہ بہت زیادہ انزائٹی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ جس بندے کا معاشرے میں جتنا رسپیکٹ ہوتا ہے، جتنا رسپیکٹ اس کو ملتا ہے، اگر وہ کسی بیماری کا شکار بھی ہے، اس کو اس دوران جتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس رسپیکٹ سے اس کی انرجی انکریز ہوتی ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ ریفریش محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ نمبر 6 پہ آتا ہے دوست۔ ایک مشہور قول ہے کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایک بھی مخلص دوست نہ ہو۔ دوست بھی ایک ڈاکٹر کی مانند ہوتا ہے، لیکن دوست وہ جو مخلص ہو، کیونکہ جب انسان پہ مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو ایک ایسے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو تسلی دے سکے، جو اس کے آنسو پوچھ سکے۔ تو وہ پھر ایک ہی رشتہ ہوتا ہے کہ دوست، وہ دوست کے پاس جاتا ہے، اور مخلص دوست کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے خدا کی طرف سے۔ یہ ایک عظیم تحفہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتا، اور جس کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ وہ جا کے دوست کے ساتھ اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے، اور دوست اس کو تسلی دیتا ہے، مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں اگر ختم نہیں بھی ہوتی، کم سے کم ہلکی ہو جاتی ہیں۔ غم کو شیئر کرنے سے غم آدھا رہ جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس غم، اس پریشانی کا جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مخلص دوست جو ہے، یہ بھی ایک قدرتی ڈاکٹر ہے جس کی نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔